میں ایک محلے میں کرائے سے رہ رہا ہوں۔ جب بھی نماز کے لیے جاتا ہوں راستے میں نوجوان موبائل میں مصروف ہوتے ہیں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ انہیں نماز کی دعوت دوں لیکن ہمت نہیں ہو رہی ہے اور دل بھی تڑپ رہا ہے، تو کیا عمل کرنا چاہیے؟ تو جو عمل نہیں کر رہے ہیں وہی عمل کرنا چاہیے، وہ یہ کہ ان کو دعوت دینا چاہیے۔ اب اگر ہمیں تجربے سے اندازہ ہو جائے کہ بھئی یہ ضدی قسم کے بچے ہیں اور یہ بس اس میں سے اٹھتے نہیں ہیں اور بولنے پر بھی نہیں آئیں گے، تو کبھی کبھی بولے، اور اگر امید ان سے اچھی ہو تو ضرور بولے۔ چلتے ہوئے ان کے قریب سے گزرے، ان سے کہو دیکھو بابا جماعت کا وقت ہے، نماز کھڑینے والی ہے، چلو پہلے نماز پڑھ لو، یہ سب کام بعد میں بھی ہو جائیں گے، اسے بول دو ان کو بس۔ کیونکہ آپ کے ذمے صرف تبلیغ ہے، تنفیذ نہیں۔ ان سے نماز پڑھوا لیں، یہ ذمہ داری تو پیغمبروں کو بھی نہیں دی گئی۔ ہاں، ان کو نماز کے لیے کہیں۔ ہاں، جب وقت آیا تھا اسلام کے غلبے کا تو جو نبی اور نبی کے بعد جو امیر المومنین ہیں ان کو قوت نافذہ حاصل ہے اور ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ بے نمازی کو نمازی بنائیں۔ یعنی عام آدمی پر کیا ذمہ داری ہے؟ عام آدمی پر دعوت کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے نظر انداز بھی نہیں کرو، مسلم بچے ہیں اور نماز مسجد قریب ہے، نماز اذان ہو چکی ہے، لوگ نماز کو جا رہے ہیں اور وہ بیٹھ کے اپنا لغویات میں مشغول ہیں، تو انہیں ایک آدھ دفعے کہنا چاہیے۔ اور اگر مان لیں تو پھر یاد دہانی کراتے رہنا چاہیے۔ جو غفلت ہو رہی ہوگی ہمارے بولنے سے وہ اٹھ جائیں، ہمارے بولنے سے اچھا مولوی صاحب آ رہے ہیں، ہم چل رہے ہیں، ہم بھی آ رہے ہیں مسجد، ایسے بولیں تو ماننے والے لوگ ہیں، اس لیے ان کو بول دیجیے۔ لیکن حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ ذرا تخمینہ کر لو کہ جھٹلائیں گے تو نہیں، جھٹلائیں گے تو ان کا نقصان ہے، بہت بڑا نقصان ہے، اس لیے اندازہ کر کے بتایا جائے۔ تو بول کے تو دیکھیے، بولنے سے بہت سے لوگ سن لیتے ہیں، مان لیتے ہیں۔ نہیں اٹھ کے آتے تو کم سے کم یہ کہتے ہیں کہ آپ چلیے ہم بھی آ رہے ہیں، یہ تو کہتے ہیں، انکار نہیں کرتے، اتنا کہتے ہیں۔ پھر اگر آپ کو پتہ چلے کہ لوگ آئے نہیں، وہی کام کرتے رہے بیٹھ کے، نہیں، تو ان کو واپسی میں آپ یہ کہہ دیں کہ دیکھو بھائی آپ لوگ سستی کرے، نماز ہو گئی، ابھی بھی وقت ہے، پڑھ لے سکتے ہیں، پڑھ لینا چاہیے، ایسے بول دو بس۔ سختی مت کرو، اس واسطے کہ ان کا مزاج نہیں ہے سختی کو قبول کرنے کا، حالات میں بگڑ گئے ہیں، سختی سے کیا فائدہ ہے ان کو۔ تو بات پہنچا دیں، بات پہنچا دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ ما علی الرسول الا البلاغ المبین، اچھی طرح اچھے انداز میں بات پہنچا دیں ان کو بس۔ ہاتھ پکڑ کے ہم لے جا تو نہیں سکتے، اس میں جھگڑے ہوں گے، فتنہ ہوگا، پھر بری بات بھی زبان سے نکال دے گا کہ آپ پڑھو ہم کو ضرورت نہیں ہے، نعوذ باللہ، تو اس سے اور نقصان ہوگا۔ اس لیے بول دیا کریں بس، محلے کے لوگ ہیں، ہمارا اختیار تو ہے نہیں ان کے اوپر، اس لیے بس بول دیا کریں۔ خالی کڑنے سے کیا ہوگا؟ دل تڑپ رہا ہے لیکن نہیں بول رہے، آپ بولیے۔ ہمت نہیں ہونا کیا چیز ہے؟ ہمت ایک مرتبہ بولیے تو ہمت ہو جائے گی۔ کسی نئے کام، اجنبی کام سے طبیعت ذرا پیچھے ہٹتی ہے، لیکن 1 سے 2 مرتبہ کرو تو اس کی طاقت پیدا ہو جاتی، قوت پیدا ہو جاتی، بولنے کا مزاج بنائیں تو بولیں بس، مگر یہ ہے کہ موقع محل دیکھیں اور حکمت عملی سے بولیں۔ ہو سکتا ہے ہمارے کہنے سے کوئی نمازی ہو جائے اور ایسے ہو جائیں، بعض دفعہ ایسا ہوتا، بعض نوجوان ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو اگر کسی نے سمجھایا شفقت سے، محبت سے، تو دوسری دفعہ اس کو دور سے آتا ہوا دیکھ کے خود ہی چل پڑتے ہیں مسجد کی طرف، جی، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ بولیں گے چلنے کے لیے، لہذا پہلے اٹھو چلو، تو چل پڑتے ہیں۔ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بات کا خیال رکھتے ہیں، دھیان رکھتے ہیں، قبول کرتے ہیں، ایسا ہوتا ہے، تو اسے اختیار کرنا چاہیے، بولتے رہیں۔